हर पाकिस्तानी ये सवाल पूछ रहा है कि भारत चांद पहुंच चुका है, हम कहां पे खड़े हुए हैं, हमारी क्या प्रायोरिटी नहीं है, हमारे पास पैसे तो नहीं है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। उसके अलावा एक और भी ऐसा तबका है, वो कहता है कि जाने का फायदा क्या है चांद के ऊपर। एक मेजॉरिटी पार्टी पाकिस्तान के अंदर मैंने देखी है, लोगों से मेरी बातचीत होती है जैसे कि चला गया इंडिया तो फिर क्या हो गया, वहां पर जाने का क्या फायदा है, उधर जाके क्या निकाल लेना है। तो इस तरह की 100 चीजें रहती हैं। लेकिन सबसे पहले इस चीज को क्योंकि मेरे अपने दिमाग में ये सवाल है कि हम कहां पे खड़े हुए हैं टेक्नोलॉजिकली, हमारी प्रायोरिटी नहीं है या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो अभी भारत ने चंद्रयान 3 भेजा है उसकी सफल लैंडिंग के बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया को अब एक अलग ही मुद्दा मिल गया है। क्योंकि काफ़ी समय तक तो इन्होंने कवरेज ही नहीं दिखाई थी, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जलन थी। जबकि आज पाकिस्तानी मीडिया ने सीधा सीधा डिस्कशन करके ये बताया कि भारत ने ये उपलब्धि बहुत ही काबिल तारीफ हासिल की है। जबकि पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन करके देखा जाए तो पाकिस्तान में जो एक दो संस्थान इसरो जैसे बने हैं, जो सुप्राको नाम से है कुछ, तो वो कैसे आने वाले समय में क्या कर सकते हैं। क्योंकि आज तक पाकिस्तान की आवाम के पास खुद के पास खाने को दाने नहीं है। जबकि कैसे इस पैनलिस्ट ने, इस प्रोफेसर ने सीधा सीधा ये कहा था, एक छोटी सी रॉकेट हम चाइना की लेके उसको ही सिर्फ आसमान में उड़ा के खुश हो जाते हैं। जबकि आज भारत चांद पे कदम रख चुका है। आगे आने वाले समय में नए नए विकास के आयाम स्थापित करने में पुरजोर कोशिश किए जा रहे हैं। तो कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया आई है चंद्रयान 3 पे, और अब खुद के जो संस्थान है उनसे भी कंपैरिजन किया है। तो पहले दोस्तों देखिए ये डिबेट। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, हर पाकिस्तानी ये सवाल पूछ रहा है कि भारत चांद पहुंच चुका है, हम कहां पे खड़े हुए हैं, हमारी क्या प्रायोरिटी नहीं है, हमारे पास पैसे तो नहीं है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। उसके अलावा एक और भी ऐसा तबका है, वो कहता है कि जाने का फायदा क्या है चांद के ऊपर। एक मेजॉरिटी पार्टी पाकिस्तान के अंदर मैंने देखी है, लोगों से मेरी बातचीत होती है जैसे कि चला गया इंडिया तो फिर क्या हो गया, वहां पर जाने का क्या फायदा है, उधर जाके क्या निकाल लेना है। तो इस तरह की 100 चीजें रहती हैं। लेकिन सबसे पहले इस चीज को क्योंकि मेरे अपने दिमाग में ये सवाल है कि हम कहां पे खड़े हुए हैं टेक्नोलॉजिकली, हमारी प्रायोरिटी नहीं है या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है या एबिलिटी नहीं है या हमारे यहाँ पे वो दिमाग ही नहीं है, मामला है क्या। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर हूद भाई साहब मौजूद है। डॉक्टर परवेज हूद भाई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मेरे ज़हन में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं विच कुड बी द रीज़न के क्यों हम यहाँ पे हैं, और अभी हम सोच भी नहीं सकते किसी ऐसे स्पेस मिशन का। इंडिया हैज़ लैंडेड ऑन मून। तो आप क्या समझते हैं, वेयर डिड इट ऑल गो रॉन्ग? इसकी कोई एक तारीख तो नहीं बताई जा सकती, कोई एक नुक्ता नहीं है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि भारत हर शोबे में बहुत आगे है। उसके फार्मास्यूटिकल, सॉफ्टवेयर, हेवी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब मीलों आगे हैं। मुकाबला यूं कीजिए, चांद की बात फिर हम बाद में करेंगे, लेकिन जो उसके सॉफ्टवेयर के बरामदात हैं वो पिछले साल 180 अरब डॉलर थे, जबकि हमारे 3 अरब डॉलर थे। गोया के 60 गुने का फर्क था। जबकि आबादी में 1 और 6 का तनासुब है। तो ये तो एक मिसाल है। लेकिन चलिए चंद्रयान की बात करते हैं। हाँ, पाकिस्तान का जो खलाई प्रोग्राम है वो सन 60 की दिहाई में शुरू हुआ था, और पहले शुरू हुआ था। सुपार्को पुराना है बनिस्बत इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सुपार्को तो तकरीबन बैठ गया है और इंडिया चांद क्या मरीख तक पहुंच चुका है। अब आपने जो दूसरी बात की ना कि क्या जाने का फायदा है कि नहीं, हाँ, अगर फायदा ना होता तो आज आप देखें कि जो 4 बड़े मुल्क हैं वो उसकी कोशिश भी ना करते। जो स्पेस ट्रैवल है, जो खला में खजाने हैं, उसका तो हमें फिलवक्त अंदाजा ही नहीं कि कितने ज्यादा हैं। अब आप ये देख लीजिए कि जो आपका इंटरनेट है वो सैटेलाइट्स के जरिए से पहुंचता है दुनिया के गोशे गोशे में। मौसम की पेशन गोई सैटेलाइट्स करते हैं। बिल्कुल। और जो आने वाला वक्त है उसमें एस्ट्रॉइड्स को पकड़कर हम उनसे मादनियात, कीमती मादनियात हासिल कर सकेंगे, जैसा कि प्लेटिनम है, सोना है, चांदी है और दीगर जो अनासिर हैं। तो ये तो कोई ऑप्शन की बात है ही नहीं। लेकिन चलिए हम
اس دوڑ میں داخل نہیں ہو پائے ہیں اور مستقبل قریب میں بھی اس کا کوئی امکان نہیں بنتا. مستقبل قریب میں بھی امکان نہیں بنتا. ڈاکٹر صاحب جو آپ بات کریں ایک چیز مجھے سمجھائیں, مطلب میں نہیں سمجھتا ان چیزوں کو, ایک لے مین سا دماغ ہے ان معاملات میں. ہمارا ایٹامک پروگرام ہے, ہمارے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے, یہ ساری چیزیں, اور پھر سپارکو جو شروع ہوا اور سٹارٹنگ میں تو اچھا کام کیا بھی جو میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں, تو یہ چیزیں ٹھیک ہے. وہ میں نے سنا ہے کہ 12-13 بڑی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجیز ہیں وچ اٹ ٹیکس فار اے اسپیس مشن ٹو بی لانچ سکسیزفلی, درست ہو گیا. لیکن یہ جو ہے ہمارے پاس راکٹس اور یہ میزائلز وغیرہ یہ بنا سکتے ہیں ہم, تو ہم کیا پھر پرائرٹی کی وجہ ہے صرف کہ ہم نہیں جانا چاہتے اسپیس میں؟ اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے. جو غوری میسائل ہے یہ نارتھ کوریا کا نوڈونگ میسائل کی طرز پہ ہے, جبکہ جو شاہین سیریز ہے وہ چائنا کے M11 سیریز پر رکھا گیا ہے. تو دیکھیے یہ تو ہمیں توفتاً اور جگہوں سے ملا ہے اور ہم نے یقیناً ان میں اضافہ کیا ہے, ہم نے کچھ بہتری کی ہے ان میں. یہی بات ہم بم کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جو اصل بات ہے کہ پاکستان میں وہ سائنسی صلاحیت, وہ انجینئرز کی فوج نہیں ہے جو چاند پر بھیجنے کے لیے درکار ہے, جس کے بغیر آپ کے پاس وسائل جتنے بھی ہوں صحیح آپ یہ کر نہیں پائیں گے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس اس تعلیم اور اس تربیت کی کمی ہے جس سے یہ فوج تیار ہوتی ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی فرمائیے. میں یہ کہنے لگا تھا ایک آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ ہے تو وہ نگران وزیر اعظم, یہ کل پرسوں ہی وہ کیا فرما رہے تھے, ذرا میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ وہ سن لیں. اس سے پہلے ہمارے منتخب وزرائے اعظم بھی اسی طرح کی باتیں کر چکے ہیں, وہ ذرا سنیے گا پلیز. کسی سے میں پوچھوں, کہتے ہیں جی لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو کیا ہو گیا اگر ملک لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہندوستان سے لوگ نہیں گئے. ڈاکٹر صاحب جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس, صرف اس سال کی بات کریں 4 لاکھ پروفیشنلز ملک چھوڑ کے یہاں سے گئے ہیں, جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں اور ڈفرینٹ شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ. برین ڈرین بھی کیا ایک وجہ ہے ہمارے حکمرانوں کے نزدیک, اٹس ناٹ این ایشو. ایک اور وزیر اعظم کا اسی طرح انٹرویو تھا, انہوں نے کہا کہ جو جانا چاہتا جائے, ہو اسٹاپنگ دیم. سو از دس آلسو ریزن؟ لیکن وہ ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ انڈیا کے بھی تو بہت لوگ چھوڑ کے گئے ہیں. ہاں لیکن دیکھیے جو فرق ہے نا, آپ مشرق وسطیٰ میں جا کر دیکھیں تو انڈینز اعلی عہدوں پر رکھے جاتے ہیں, وہ مینیجر بنتے ہیں, ڈاکٹر, ٹیکنیشین, پروفیسر وغیرہ. ہمارے لوگ بھی چند ایک ان میں سے اس طرح سے کامیاب ہوتے ہیں, لیکن اکثر و بیشتر تو وہاں جا کر ڈرائیوری کرتے ہیں یا عدل خانسامہ بنتے ہیں یا ان کو چھوٹے موٹے کام ملتے ہیں. گویا کہ یہ جو برین ڈرین کی بات ہے نا, یہ شاید کسی زمانے میں ہوتی تھی, 70 کی دہائی میں ہوتی تھی. اب تو یہاں برینز بھی نہیں پیدا ہو رہے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے, میں بار بار یہ آپ کے سامنے گزارش کروں گا, برین ہے ہی نہیں یہاں پہ, تو برین کیا ہونا ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے. نہیں, برینز تو ہیں, لیکن برینز کو تربیت اور تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں اس قدر چوپٹ ہیں, اس قدر بیکار ہیں کہ اگر آپ انہیں بند بھی کر دینا تو رتی برابر فرق نہیں پڑے گا. یہ جو ہمارا پورا تعلیمی نظام ہے اس قدر گل سڑ گیا ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی برآمدات $52 ارب ہے, جبکہ ہماری برآمدات 25 ہے. یعنی کہ بنگلہ دیش کی ہم سے 2 گنا زیادہ ہے. اور وہ اس لیے کہ ادھر وہ ایسی صنعتیں بنا سکیں, اور ادھر جو تعلیم کا معیار ہے بہت اونچا تو نہیں ہے, انڈیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ پاکستان سے کہیں زیادہ بہتر ہے. ٹھیک, بالکل صحیح. تو الٹیمیٹلی جب تک ہم انویسٹ نہیں کرتے اپنے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر, جتنا اس پہ سٹریس دیا جائے کم ہے. لیکن پھر اگین بات آپ نہیں, جی میری گزارش یہ ہے آپ انویسٹ مزید نہ کریں, اس پر خوب پیسہ ضائع ہوا ہے. ہماری تعلیم کی سمت غلط ہے, اٹ از ان دا رانگ ڈائریکشن. دیکھیں, تعلیم کا مقصد ہوتا ہے دماغ کے دریچے کھولنا, ایک تجزیاتی ذہن پیدا کرنا, ایک ایسا شخص بنانا جو اپنے دماغ سے سوچ سکے.
ہمارے ہاں تو یہ بالکل اس کے الٹ ہے. لہذا خدا رہا اس پر تعلیم پہ زیادہ خرچ نہ کریں, تعلیم کی سمت درست کریں, وہ کریں جو باقی دنیا میں ہے. اب ہم کیا اپنے بچوں سے کرواتے ہیں؟ رٹواتے ہیں. رٹنا اور تعلیم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو اگر ہمیں چاند پہ پہنچنا ہے, ارے چاند کیا, اگر ہم زمین کے گرد چائنیز کی مدد سے ایک راکٹ کرائے پر لے کر چکر بھی کاٹ لینا اور وہ کامیاب چکر ہو تو وہ بھی آج یہ غنیمت جانے. اچھا, اس میں ایک آخری چیز یہ ہے, بات آپ کی بالکل درست ہے, ایک ایسا لاجیکل مائنڈز آگے بنانے کے اور سمت اپنی ٹریجیکٹری درست کریں, وہ زیادہ ضروری ہے ان ایجوکیشن کے اعتبار سے. لیکن وہاں پہ جا کے پھر بہت سارے تضاد آ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب, بہت سارے وہاں پہ پیراڈاکسز کریٹ ہو جاتے ہیں. کئی جگہ پہ جا کے وہ یہ چیز کلیش کرنا شروع ہو جاتی ہے. آئی ایم ویری سیریسلی سیئنگ دس, نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ بھی, اور کہیں پہ جا کے اور کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارے تو یہ ماننا یہ ہے اور یوں لکھا ہوا ہے, ہمارا آئین کا پریمبل یہ ہے اور یہ ادھر کو چلا گیا تو پھر اور آئی کین سے دس مچ اونلی. تو پھر کیا ہی کیا جائے اس میں, پھر تو نہ ہی سمجھا جائے. جی, آپ نے جس حقیقت کی اس وقت جس پہ انگلی رکھی ہے نا, واقعی یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. تعلیم جو ہے وہ بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے, کیونکہ وہ جب آپ کو سوال کرنے پر اکساتی ہے نا تو پھر وہ سوال کوئی سا بھی ہو سکتا ہے. اور اسی لیے اس پر وہ قدغنیں لگائی گئی ہیں پاکستان میں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ آزاد ذہن سے سوچ نہیں سکتے. نتیجہ یہ کہ وہ سائنس نہیں کر سکتے, وہ اچھے انجینئر نہیں بن سکتے. اچھا, جب میں یہ عرض کرتا ہوں نا کہ وہ سائنسدان نہیں بن سکتے اور انجینئر نہیں بن سکتے, ہاں وہ ان کو ڈگریاں مل سکتی ہیں, وہ پی ایچ ڈی ہو جاتے ہیں اس شعبے میں اس شعبے میں, لیکن کیا انہیں اصل سائنس, انجینئرنگ اور جو دوسرے شعبہ جاتے ہیں کیا ان پر وہ کوئی گرپ رکھتے ہیں؟ آنسر از نو. وہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ سوچنے سمجھنے والا ذہن نہیں پیدا کرتے. آل ٹوگیدر یہ تو پھر سمجھ آتا ہے کہ سسٹم کو ریوائیو کرنا پڑے گا, بلکہ اپنی سوچ کو بھی, اور جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے اگر اس چیز کو پرائرٹائز کرنا ہے کہ دنیا میں ہم نے آگے بڑھنا ہے, تو پھر صرف تعلیم کا نظام یا اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت نہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ پھنسا ہوا ہے.